اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کلمہ طیب کو جو ہے آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ طیب جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑے لوگ جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پڑھے صحابہ کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں پہلے لا جو یوز کرے نا، پہلے اللہ تعالیٰ انکار کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ طریقہ سکھائے کلمے میں کہ کلمے کو پڑھنا کیسا، مطلب لا الہ اللہ تعالیٰ کیسا بول رہے ہیں؟ پہلے صاف صفائی کرو، پہلے انکار کرو، پھر اس بات کرو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مطلب لا الہ الا اللہ کرو بول رہے ہیں۔ ڈائریکٹ چاہے تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی بول سکتے ہیں کہ میں الہ ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں حاکم، ڈائریکٹ بول سکتے تھے اللہ تعالیٰ، مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ پہلے صفائی کر، اس کے بعد اس بات کر، پہلے انکار کر پورے چیزوں سے، پورے مخلوقوں سے، پورے ہر چیز سے انکار کر، اس کے بعد اس بات کر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ محمد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سمجھو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک درجہ عطا فرما رہے ہیں، وہ بھی ہم سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے کیا بول رہے ہیں؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سمجھو لا الہ الا اللہ کیا ہے، خالی پڑھ لو نہ کو بول رہے ہیں۔ مگر آج کے مسلمان صرف اس کا عربک میں پڑھ لے رہے ہیں، اس کا اردو ٹرانسلیشن کر لے رہے ہیں، ختم، بس اتنا ہی کافی ہے بول رہے ہیں، اس کا حق ادا ہو گیا کلمے کا، اتنا ہی پڑھ لے کے ختم بول دے رہے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ سمجھو بول رہے ہیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تو جو ہے ABCD جو ہم پڑھے اس کو سمجھ کے پڑھے نا، ایسا جو ہے کہ ہم بچوں کو بھی جو پڑھاتے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھاتے ہیں، تاکہ اس کو بھی سمجھ میں آئے۔ کتنی محنت کرتے ہیں اپن بچوں کے پیچھے، اسپیشلی مدر جو ہے بہت محنت کرتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے، الگ الگ طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے۔ کیا سمجھانے کی کوشش کرتے؟ ایک ورڈ بتانے کی، CAT کیٹ، اب وہ کیٹ بتانے کے لیے اس کو کئی ایگزامپل سے اس بچے کو سمجھاتے۔ ڈاگ DOG ڈاگ، وہ بتانے کے لیے کئی ایگزامپل سے سمجھاتے۔ ایپل، جو بھی بچوں کو سکھانے کے لیٹر ورڈز ہے وہ سمجھانے کے لیے الگ الگ ایگزامپلس دے کے سمجھاتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہ تو خیر یہ جو علم جو اپن حاصل کر رہے ہیں یہ تو فنا ہونے والا علم ہے، یہ تو ختم ہونے والا علم ہے، مگر حقیقت کا جو علم ہے، جو حقیقی علم ہے، جو اللہ کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، علم لا الہ الا اللہ، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والا ہے۔ وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو دنیا بنائے وہ لا الہ الا اللہ کے تحت بنائے، جو دنیا ختم کریں گے اللہ تعالیٰ آخرت، وہ بھی لا الہ الا اللہ کے تحت ہوگی۔ ہمارے خبر کے سوال جواب لا الہ الا اللہ کے تحت ہوں گے، ABCD کے تحت نہیں ہوں گے، لا الہ الا اللہ کے تحت ہوں گے۔ پھر آخرت کے تمام منزلیں لا الہ الا اللہ کے تحت ہوں گی۔ یہ انگلش لینگویج یا بھی کون سی بھی لینگویج کے تحت نہیں ہوں گے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تحت ہوں گے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سمجھو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ خالی پڑھ لے رہے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن کر لے رہے ہیں، اس پہ ہم غور و فکر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا اہم کلمہ بنائے، اس میں ہم غور و فکر، ہمارا توجہ وہاں پہ نہیں جاتا، کیونکہ وہ ایک ہی ذریعہ ہے جس سے ایمان آتا۔
کوئی نان مسلم ہے، اس کو مسلمان کرنے کے لیے کیا پڑھاتے؟ نماز پڑھاتے، روزہ رکھاتے، حج کراتے، زکوٰۃ دلاتے، پہلے کلمہ پڑھاتے، کلمہ پڑھانے کے بعد انہیں مسلمان بنتا، وہی کلمے سے مسلمان مومن کے درجے پہ جاتا، وہی کلمہ جب مسلمان کب بنتا؟ خالی پڑھنے سے بندہ ایک مسلمان بن جاتا. پھر جب بندہ اس کو جانتا پن حاصل کرتا کلمے کا، جب جانتا اس کو، سمجھتا اس کو، جب انہیں مومن کے درجے پہ جاتا. کیوں؟ جب علم حاصل کرتا، اس کا علم حاصل کرتا. آخر اللہ تعالیٰ کلمے میں بول رہے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تعالیٰ اس میں کیا سمجھو بول رہے ہیں؟ آخر اس میں ہے کیا سمجھنے کے لیے؟ اس میں تفکر کرتا انسان، اس میں غور و فکر کرتا، اس میں پھر کرتے کرتے وہ علم حاصل کر لیتا، علم لا الہ الا اللہ حاصل کر لیتا انہیں. جب وہ علم حاصل کرتا جو انہیں مومن بنتا. اس کے بعد جب وہ کلمہ دیکھ لیتا کہ اللہ تعالیٰ میری کیسے حاجتیں پوری کر رہا، جب وہ محسن بن جاتا وہ بندہ. جب انہیں مان لیا مسلمان ہو گیا، جان لیا مومن ہو گیا، دیکھ لیا محسن ہو گیا، اس کے اوپر ٹک گیا متقی بن گیا. اور اللہ تعالیٰ ہم پورے جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ ہر کوئی متقی بنے. متقی کب بنے گا؟ پہلے اس کو ماننا، پھر علم لا الہ الا اللہ، پھر علم لا الہ الا اللہ جاننا، پھر علم لا الہ الا اللہ دیکھنا، پھر اس کے بعد کا درجہ ہے وہ. تو کتنی محنت کرنا پڑتا اپنے کو. ایک مدر جو ہے چھوٹے بچے کو پڑھانے کے لیے کتنی محنت کرتی تاکہ اس کا بچہ ایگزام میں پاس ہو جائے. یہ انٹینشن رہتا نا. محنت کرنے کے بعد اگر بچہ فیل ہو جائے گا ایگزام میں تو پھر کتنی تکلیف ہوگی. تو ہمارا پریپریشن ہم کو خود کرنا ہے اور ہم کو خود ایگزام دینا ہے جا کے قبر میں. وہاں پہ کوئی ہمارے کو ہیلپ نہیں کرتے ایگزام میں آ کے. اور آخرت میں بھی بولیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا کہ آخرت میں اگر تم بولیں گے یا اللہ میرے کو ایک موقع دے دو، میں دنیا میں جا کے پھر سے وہ آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا کر کے آتا ہوں، بولے تو نہیں. ایک ہی چانس ہے، اسی میں جو ہے ہمارے کو یہ چیز کا اپنے کو جو علم لا الہ الا اللہ اب جو ہم کو مل رہا وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے جو ہم آج سمجھنے بیٹھے لا الہ الا اللہ کیا ہے. ہم جو اے بی سی ڈی تو ہمارے کو سب معلوم ہے، اے بی سی ڈی سے ہم پوری لینگویج پڑھ لیتے، بول لیتے، لکھ لیتے، سب کر لیتے، مگر لا الہ الا اللہ کی لینگویج کیا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. پوچھو کیا ہے بھائی لا الہ الا اللہ کے بارے میں، انہیں خالی ٹرانسلیشن بتا دیتا اس کا. اس میں کتنے ورڈز ہے، اس میں کتنے الفابیٹس یوز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ پتہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ 24 الفابیٹس یوز کرے. 24 الفابیٹس میں اللہ تعالیٰ 7 ورڈز یوز کرے. مطلب ورڈ مطلب کیا ہوتا؟ CAT کیٹ ہو گیا، اس میں 3 الفابیٹس کا ایک ورڈ ہے نا وہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ 7 ورڈز یوز کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں. تو لا الہ الا اللہ میں جو کہتے ہیں جزء الوہیت، اللہ کلمہ طیبہ میں 2 جز ہیں، ایک جزء الوہیت ہے اور ایک جزء رسالت ہے. تو جزء الوہیت میں اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ مطلب 4 ورڈز ہے اس میں، لا الہ الا اللہ اس میں 4 ورڈز ہے. اور جزء رسالت میں محمد رسول اللہ اس میں 3 ورڈز ہے. تو اس میں 7 ورڈز یوز کر اللہ تعالیٰ. کبھی ہماری تفکر گئی وہاں پر، کبھی ہماری توجہ گئی کہ ہم سیکھیں گے کلمے میں اللہ تعالیٰ کتنے ورڈ یوز کرے، کلمے میں اللہ تعالیٰ کتنے الفابیٹس یوز کرے، کلمے میں جو ہے جو پورے جو ورڈز ہیں وہ پورے نورانی حرف یوز کرے اللہ تعالیٰ. جو نورانی حرف عربک میں اس حرف کو بولتے جس کے نیچے کوئی نقطہ نہیں رہتا، تو وہ نورانی حرف رہتا. اور کلمے میں زیر زبر ہوں گے مگر کوئی الفابیٹ کے اوپر نقطہ نہیں رہتا. اللہ وہ پورے جو بھی ورڈز ہیں نا اللہ تعالیٰ جو الفابیٹ یوز کرے وہ پورے نورانی ورڈز، پورے نورانی حرف ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو سمجھ لو بول رہے لا الہ الا اللہ میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پہلے نکال اپنے آپ کو، پہلے میں پناہ نکال، اس کے بعد اس بات کر الا اللہ بول کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات کے وقت اٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے، آپ وضو فرمائے، پھر جیسا نماز پڑھ رہے تھے ایک وحی نازل ہوئی، ایک آیت نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں، رو رہے ہیں اور پوری داڑھی مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بھیگ گئی. رو رہے ہیں، نماز چل رہی، پھر رکوع کرے، پھر رو رہے ہیں، پھر سجدہ کرے، اتنا رو رہے ہیں کہ پوری جو جگہ رہتی سجدے کی وہ پوری
پوری جو ہے بھیگ گئی آنسوؤں سے. پھر اتنے میں کیا ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فجر کی اذان دے دی. پھر نماز ہو گئی، فجر کی نماز ہو گئی. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آگے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، پھر آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال، میں کیوں نہ روں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر آج ایسی آیت نازل کی ہے، میں شکرانے میں رو رہا ہوں. ایسی آیت نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر، اور افسوس ہے اس بندے کے اوپر جو یہ آیت پڑھے اور اس کے اوپر تفخر نہ کرے، اس کے اوپر غور و فکر نہ کرے. افسوس ہے وہ بندے کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. وہ کون سی آیت ہے اب پڑھتے ہیں اپن. سورہ آل عمران آیت نمبر 190 191، یہ دو آیتیں اس ٹائم پر نازل ہوئی تھیں. ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور یعنی آسمانوں اور زمین کے بناوٹ میں اور رات دن کے آنے جانے میں ان عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں بول رہے ہیں. ہمارے کو کبھی وہ نشانیاں دکھے؟ خالی ہمارے کو جو ہے 12 بجے تو رات ہو گئی وہ اے ایم بولتے، پھر 12 بجے تو پی ایم بولتے. پھر جو ہے آسمان میں ابر کلاؤڈز آ گئے تو بارش ہوئی بولتے، کلاؤڈز ہٹ گئے تو سورج ہے بولتے. پھر زمین میں بولے تو خالی مٹی پتھر ہی دکھ رہے ہیں اپنے کو. اس میں نشانیاں کیوں نہیں دکھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں دکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم علم لا الہ الا اللہ نہیں سیکھے، سمجھے نہیں علم لا الہ الا اللہ کیا ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا الہ الا اللہ سمجھنا ہے، تب جا کے اپنے کو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا فرما رہے ہیں کہ وہ افسوس ہو وہ اس بندے کے اوپر جو یہ آیت پڑھے اور تفخر نہ کرے اور غور و فکر نہ کرے. افسوس ہے اس کے اوپر بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کون سی آیت کے اوپر؟ آسمانوں اور زمین کے اپنے کو دکھنا، ہر ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اپنے کو دکھنا نشانی، آسمان کو دیکھے تو اللہ کی نشانی ہے بولنا، زمین کو دیکھے تو اللہ کی نشانی ہے بولنا، رات ہوئی تو اللہ کی نشانی ہے، دن ہوئی تو اللہ کی نشانی ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی. ہم ایسا نظر پڑی تو ہمارے کو بولنا یہ اللہ کی نشانی ہے. کوئی انسان کو دیکھے تو بھی بولنا یہ اللہ کی نشانی ہے. وہ ہماری نظر پلٹنا، وہ ہماری نظر کب پلٹے گی؟ جب ہم لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں گے، سمجھیں گے لا الہ الا اللہ کو. 190 یہ آیت ہو گئی. اب دوسری آیت 191 دیکھیں آپ. یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا اور ایسے فضول کام سے پاک ہے، اور آپ ایسے کاموں سے پاک ہے. بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پہلے تو عقل مندوں کے لیے وہ نشانیاں بول رہے ہیں. اگر ہمارے کو وہ چیز زمین آسمان میں رات اور دن میں اگر ہمارے کو نشانیاں دکھ رہے ہیں تو ہم عقل مند ہیں. ہم دنیا میں لوگوں کو بولتے ہیں ارے تم کیا بیوقوف ہے یارو، مطلب کچھ بھی اپن کام دیا اس کو نہیں سمجھ میں آیا تم کیا بیوقوف ہے یارو بولتے، مطلب انہوں بہت عقل مند ہے جو بولنے والے ہیں، مگر ان کو یہ نشانیاں نہیں دکھ رہی. مگر اللہ تعالیٰ سچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ کا کلام سچا ہے. اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جس کو یہ نشانیاں دکھتے انہوں عقل مند ہے بول رہے ہیں، اور جو سامنے والے کو بول رہا کہ تم بیوقوف ہے تو اس کا مطلب انہوں سب سے بڑے بیوقوف ہے جو اس کو بول رہے ہیں کہ تم بیوقوف ہے، کیونکہ وہ بولنے والوں کی پتہ نہیں ہے یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کے بول کے. حقیقت میں تو یہ جو جس کو نشانیاں دکھتے نا انہوں عقل مند ہے، جس کو نشانیاں نہیں دکھتے انہوں سب سے بڑے بیوقوف ہے، چاہے وہ کون سے بھی ایج کے کیوں نہ ہو. پھر انسان جو ہے 3 حالت میں رہتا ہمیشہ، یا تو ٹھہرے ہوا رہتا، یا تو بیٹھے ہوا رہتا، یا تو لیٹے ہوا رہتا. 3 حالتوں میں رہتا انسان. تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے. کون؟ عقل مند لوگ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے، بیوقوف لوگ نہیں کرتے.
ذکر کرو بولے تو لوگ اکثر لوگوں کو ذکر کرنے نہیں آتا کیسا کرتے. پھر آسمان اور زمین کے تخلیق پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا بنائے ہوں گے اس کو, اللہ تعالیٰ کیسا چلا رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ یہ کارخانہ عالم کو کیسا چلا رہے ہوں گے, اس کے اوپر غور و فکر کرتے. اور ان سب کو دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, آپ نے یہ سب کچھ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا, ہر ایک چیز کا مقصد ہے, ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ چینٹی کے منہ میں جو 7 زمین اندر ہے, کیا میں اس کے منہ میں وہ دانہ نہیں بتا دوں تم کو. اللہ تعالیٰ 7 زمین کے اندر بھی ایک چینٹی کے منہ میں بھی دانہ ہے, اس کو بھی رزق پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر آپ پر ہے, پھر اے ہمارے پروردگار, آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا اور آپ یہ ہر چیزوں سے پاک ہے, بس ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے. کیا بتا رہے ہیں ہم کو جو ہے سمجھنا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے. پھر ہم پیچھے جو ہم آیت جو پڑھے تھے فرسٹ میں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. کیا بنے اللہ تعالیٰ سمجھو لا الہ الا اللہ کیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے آج ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ جب تک زندہ رکھے علم لا الہ الا اللہ کے ساتھ, سمجھنے کے ساتھ زندہ رکھے. جب موت آئے سمجھتے ہوئے موت عطا فرما مولا, واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جب انسان سمجھ جائے گا لا الہ الا اللہ کیا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک درجہ عطا فرما رہے ہیں. وہ کیا درجہ ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, یعنی تو اپنی بھی مغفرت فرما لے اور وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, مومن مردوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر اور مومن عورتوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ مغفرت کا درجہ عطا فرما رہے ہیں. اس سے بڑا درجہ کوئی ہو سکتا؟ اپنے آپ کی بھی مغفرت فرما لے اور مومن مرد اور مومن عورتوں کی بھی مغفرت کے لیے مغفرت کروا لے, بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کس کو؟ جو سمجھے لا الہ الا اللہ کیا ہے, اس کو وہ درجہ عطا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو ہم کو سمجھنا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ تعالیٰ میں بول رہے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یہ حدیث قدسی میں فرمائے. اس کے بعد جب پورے روحوں کو جمع کر دیا عالم ارواح میں, اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو پورے روحوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا شہیدنا, بے شک تو ہمارا رب ہے. یہ روحوں نے جواب دیا. پھر اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیے, فرشتے پورے سجدہ کرے, شیطان سجدہ نہیں کرا. کیا بولا شیطان؟ میں بہتر ہوں بولا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں اور میری بولنا تو میرا حق ہے, انہیں کیسا بول رہا؟ انہیں اس کو بھی میں پیدا کرا نا, انہیں کیسا بول رہا کہ میں بہتر ہوں؟ میں اور میری بولنا تو اللہ کا حق ہے. پھر انہیں کہیں کو بول رہا کہ میں بہتر ہوں, ان سے میں سجدہ نہیں کرتا ہوں, بلکہ مردود ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو لعنتی بنا دیے, ہمیشہ کے لیے لعنتی ہے انہیں. اب ہمارے بھی اندر دیکھ لیں ہم کہ اللہ تعالیٰ بول رہے میں اور میری بولنا صرف میرا حق ہے. اگر ہم بھی اگر کچھ کما کے میرا ہے وہ پیسہ بول رہے ہیں, میرا ہے ہی وہ پراپرٹی بول رہے ہیں, میری ہر چیز ہے, میرے گاڑیاں ہیں, میری ہر چیز ہے, میری اولاد ہے, میری بیوی, ہر چیز میری ہے, تو پھر اللہ بھی تو میری ہے بول رہا. تو وہ میری اور ہماری میری میں جب آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے ساتھ جنگ ہو جائے گی, اللہ کے ساتھ مقابلے میں آ جائیں گے, اور ایک میان میں 2 تلوار نہیں رہ سکتے. اللہ کے ساتھ اگر ہم, اللہ تعالیٰ معاف کرے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, اللہ کے ساتھ اگر ہم مقابلے میں آئیں گے تو سوچنا ہمارا کیا حشر ہوگا. میں وہ بولنا تو نہیں چاہ رہا ہوں. تو کبھی بھی کچھ بھی سوچے تو یہ دیکھنا ہم کہ یہ اللہ کی ملک ہے. یہ بیوی کو بھی دیکھ رہے ہیں,
بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی ہے، اللہ میرے کو حکم دیے اسی لیے میں اس کے ساتھ اچھا رہ رہا ہوں. بچوں کو بھی دیکھے یہ اللہ کا ہے اسی لیے میں اس کے ساتھ اچھا رہ رہا ہوں. کس کو بھی دیکھے اپنے آپ کو بھی شیطان ڈالتا رہتا ہے دل میں کہ اب دیکھ اتنا پیسہ ہے تیرے پاس، یہ تیرا ہے پیسہ، یہ پیسوں کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پیسہ نہیں رہا تو روڈ پہ آ جاتا. اب کسی سے بھی اکثر لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت رہتی. انسان کیا بولتا؟ بنا پیسوں کے کچھ بھی نہ ہوتا صاحب، یہی بولتا نا. مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ میں رزق کا اللہ تعالیٰ، ایک حدیث بھی اس کے بیچ میں انکلوڈ کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو صحابی کو پکڑ کر ان کے امامہ شریف کو پکڑ کر بولتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حدیث بتائی ہے کہ وہ میں آج تم کو سناتا ہوں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. سنو، تم سنیے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اخلاق سے بات کرتے ہیں تو سنیے آپ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق میں نے اپنے ذمے پہ لیا ہے، تم کیوں اس کی فکر میں لگے رہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ رزق اپنے ذمہ داری پہ رکھ لیے، تو ہم کل اپنے کو ملتا نہیں ملتا اس کی فکر میں یہ پورا ہمارا ایمان ہر چیز ختم کر دے رہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پہ لے لیے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہمارے کو رزق پہنچانا. جیسا موت اپنے کو ہر وقت تلاش کرتا رہتی نا، اسی طرح رزق بھی ہم کہیں بھی دنیا میں رہو اپنے پیچھے ہونے آتا ہی آتا. اپنے کو اپنے کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محنت کرے تو بھی آتا، محنت کرے تو اللہ تعالیٰ دگنا دیتے وہ الگ بات ہے، اس میں برکت دیتا وہ الگ بات ہے. مگر اللہ تعالیٰ اپنی اوپر جو ذمہ داری لے لیے، آج کا انسان وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ ذمہ داری میری ذمہ داری ہے بلکہ لے لیا. اللہ کی ذمہ داری ہوں گی مگر میری بھی ذمہ داری ہے بھائی. میرے بچوں کو میں نے تو کون پالیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو ہے مگر میرے کو تو پالنا پڑتا نا. مطلب اللہ تعالیٰ میرے کو کل کے دن پوچھیں گا، یہ بھی بولتے اللہ تعالیٰ کل کے دن پوچھیں گا تم کیا پالا. مطلب انہیں کیا کرا، گھر میں اپنی میں رکھ دیا کہ میں پال رہا ہوں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. میں بہتر ہوں بولنے والے لوگ ہیں. اور ہم دنیا میں دیکھ لیے، فرعون بولا تھا میں ہوں میری عبادت کرنا، نمرود بولا تھا میں ہوں بادشاہ میری عبادت کرنا. اس کو اللہ تعالیٰ 500 سال تک ذلیل کرے. اس کے جو خادم، اس کا جو خادم تھا اس کو چپل سے مارنے لگا سر کے اوپر 500 سال تک. وہ ہم دیکھ لیے. انہیں کیا بولا؟ میں بہتر ہوں میری عبادت کرو بولا. جتنی اللہ تعالیٰ حکومت دیا اس میں میں رکھ دیا انہیں. فرعون نے جتنی ہی اللہ تعالیٰ اس کو حکومت دی اس میں میں رکھ دیا. انسان جو ہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو گھر اتنی حکومت دی ہے اس میں انہیں اپنی میں رکھ دیا. اب چاہے حکومت بڑی ہو چاہے حکومت چھوٹی ہو، میں تو رکھ دیا نا انہیں. مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ میں اور میری بولنا صرف میرا حق ہے، کوئی نہیں بولنا. جو بولے گا وہ میرے مقابلے میں آ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، معراج کے وقت پہ، معراج کے موقع پہ جب گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن دے کے بھیجے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ تو نے میرے کو جو مشن دیا میں نے وہ پورا کر دیا، ایسا نہیں بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ یا باری تعالیٰ جسم کے سارے عبادتیں تیرے، روح کے سارے عبادتیں تیرے، ہر چیز کی عبادت تیری مولا، ہر چیز کی عبادت تیری. التحیات للہ والصلوات وطیبات. تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے تو جب بھی کوئی بھی خوش ہوتا نا تو دل سے دعا نکل جاتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے خالق ہے، خالق رہتے ہوئے، سلامتی کا خالق رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بولے اے حبیب آپ پر سلامتی ہو. تو کیا بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جا کے سلام بھی نہیں کرے. حالانکہ اتنے ٹائم کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو جا کے سلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرنا پڑتا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے التحیات یا رب العالمین، یہ سارے عبادتیں تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات وطیبات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ اے حبیب آپ نے اپنی میں نہیں رکھی،
آپ نے جس کو میں رکھنا تھا اس کو میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو وہ مطلب ظاہر کیا. تو ہمیں بھی یہ چاہیے, ہم بھی امت محمدیہ ہے, تو اگر ہم بھی میں رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو چہروں کو تو نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ کی نظر کہاں ہوتی؟ دل پہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر. تو اگر ہمارے چہرے پہ وہ میں پنا نہیں رہتا, اپنے دل میں وہ میں پنا رہتا, اگر اپنے دل میں میں پنا رکھ کے اپن نماز میں گئے تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کرے گا؟ دل میں رکھ کے میں پنا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں, میری بیوی کو میں جو بھی کر رہا ہوں وہ میں اپنے پیسوں سے کر رہا ہوں, میں کرا تو انہیں زندہ رہی تھی, میں نہیں کروں ایک بھی دن میں اس کا ہاتھ چھوڑ دوں, ایک ہی دن میں انہیں مر جاتی. ایسا سوچ کے اگر ہم ہماری بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو وہ مشرک ہے, اللہ کے ساتھ شرک کر رہا انہیں, اللہ کے ساتھ شرک کر رہا. اور مشرک کی نہ نماز قبول ہوتے, مشرک کی نہ روزے قبول ہوتے, مشرک کی نہ زکوٰۃ قبول ہوتی, نہ مشرک کا حج قبول ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے لا الہ الا اللہ میں پہلے ہمارے کو نکالنا, پہلے میں اندر سے میں نکالنا, میں نکال کے پہلے انکار کرنا کہ میں مالک نہیں ہوں الا اللہ, لا الہ الا اللہ, میں مالک نہیں ہوں الا اللہ, میں خالق نہیں ہوں الا اللہ, میں رازق نہیں ہوں الا اللہ, میں حاکم نہیں ہوں الا اللہ. یہ تصور کرتے ہوئے جب ہم ذکر کرتے ہیں, ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ آج ہم سمجھے لا الہ الا اللہ کیا ہے, فعلم انہ لا الہ الا اللہ ہم سمجھے, اس کے اوپر ہم عمل کر کے, اس کے اوپر محنت کر کے ہم آخری دم آخری سانس تک ہم اس کے اوپر محنت کرتے رہیں گے تو خبر بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ, حشر کے آخرت کے تمام منزلیں میں کامیاب ہوں گے. اسی کے ساتھ میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا ہے سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے, کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو اس میں غلطیاں ہوئیں, جو کوتاہیاں ہوئیں اسے معاف فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.